صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کی جاب کرنے کی جو شرائط ہیں، آئیے اس کی طرف بھی کچھ آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ عورت کے گھر سے باہر جا کر ملازمت کرنے کی 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے۔ نمبر 2، کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں جو بدن کی حیت ظاہر کرے۔ نمبر 3، بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4، کبھی نامحرم کے ساتھ کسی خفیف یعنی معمولی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ نمبر 5، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی فتنہ نہ ہو، یعنی جس میں عورت کی جان، عزت، آبرو کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا خدشہ نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں ایک بھی کم ہے تو حرام ہے۔ اور آخر میں موت یا جدائی کے وقت جس مکان میں عورت کی رہائش تھی اسی مکان میں عدت پوری کرے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اس سے مراد یہی ہے گھر، اور اس کے گھر کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں بھی رہائش نہیں کر سکتی۔ اور عورت اپنے میکے گئی تھی یا کسی کام کے لیے کہیں گئی تھی، اس وقت شوہر نے طلاق دی یا مر گیا تو فوراً بلا وقفہ وہاں سے واپس آئے، اور جس مکان میں عدت گزارنا واجب ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتی جب تک اسے کوئی نکال نہ دے۔ مثلا طلاق کی عدت میں شوہر نے گھر سے اسے نکال دیا، یا کرایہ کا مکان ہے اور عدت وفات ہے، مالک مکان کہتا ہے کہ کرایہ دو یا مکان خالی کر دو اور اس کے پاس کرایہ نہیں۔ اسی طرح وفات کی عدت میں اگر مکان بدلنا پڑے تو اس مکان سے جہاں تک قریب کا گھر مل سکے اسے لے، اور عدت طلاق کی ہو تو جس مکان میں شوہر اسے رکھنا چاہے اس میں رہے۔ اسی طرح طلاق بائن کی عدت میں یہ ضروری ہے کہ شوہر اور عورت میں پردہ ہو، یعنی کسی چیز سے آڑ کر دی جائے کہ ایک طرف شوہر رہے اور دوسری طرف عورت کا اس کے سامنے اپنا بدن چھپانا کافی نہیں، اس لیے کہ عورت اب اجنبیہ ہے اور اجنبیہ سے خلوت جائز نہیں، بلکہ یہاں فتنہ کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اور اگر مکان میں تنگی ہو، یعنی اتنا نہیں کہ دونوں الگ الگ رہ سکے، تو شوہر اتنے دنوں تک مکان چھوڑ دے، یہ نہ کرے کہ عورت کو دوسرے مکان میں بھیج دے اور خود اس میں رہے، کہ عورت کو مکان بدلنے کی بغیر ضرورت اجازت نہیں ہے۔ اور اگر شوہر فاسق ہو تو اسے اس مکان سے علیحدہ کر دیا جائے، اور اگر نہ نکلے تو اس مکان میں کوئی قابل بھروسہ عورت رکھ دی جائے جو فتنہ کے روکنے پر قادر ہو۔ اور اگر رجعی کی عدت ہو تو پردہ کی بھی کچھ حاجت نہیں، اگرچہ شوہر فاسق ہو کہ یہ نکاح سے باہر نہ ہوئی۔ آخر میں عدت کے دن ختم ہونے پر عورت کو مسجد میں جانا یا مسجد کو دیکھنا، کسی رشتہ دار وغیرہ کے بلانے پر نکلنا، نفل ادا کرنا، صبح یا شام کسی مخصوص وقت عدت کو ختم کرنا یا اس دن گھر سے ضرور نکلنا، ان تمام باتوں کی شرعاً کوئی اصل نہیں۔ ہاں، عدت ختم ہونے پر اسی دن گھر سے رشتہ دار وغیرہ کے گھر جانے کے لیے نکلنے میں کوئی حرج بھی نہیں، اور نہ ہی شکرانے کے نفل پڑھنے میں کوئی حرج ہے، البتہ عدت کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کام ضروری نہیں۔
تو یہ ہماری ایک سلسلہ جو شروع کیا تھا ہم نے عدت اور سوگ کے احکام کے بارے میں، آج الحمدللہ وہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جتنا سنا ہے اس کو یاد رکھنے کی، اور دوسروں تک بھی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے پہنچانے کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔